اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے حال ہی میں نیو یارک ٹائمز کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ ہم سعودی عرب میں اسلام کو اس کی اصل شکل میں واپس لے جانا چاہتے ہیں اور سعودی معاشرے کو ویسا بنانا چاہتے ہیں جیسا وہ 1979 سے پہلے تھا۔ اس حوالے سے کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھا کہ 1979 میں ایسا کیا ہوا تھا جس نے سعودی معاشرے کی شکل تبدیل کر دی تھی۔ 1979 کو ویسے تاریخ میں اور واقعات کی وجہ سے کافی اہمیت حاصل ہے، لیکن سعودی عرب میں یہ سال مکہ میں خانہ کعبہ پر کیے جانے والے حملے اور 2 ہفتوں تک چلنے والے فوجی آپریشن کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں سینکڑوں افراد ہلاک اور ہزاروں لوگ مسجد حرم میں محصور ہو گئے تھے۔ اکتالیس سال پہلے 4 دسمبر کو سعودی حکومت نے فرانسیسی کمانڈوز، پاکستانی فوج اور سعودی فوج کی مدد سے لڑائی کا خاتمہ کیا، جس کی شروعات 20 نومبر 1979 کو ہوئی تھی۔ حملہ وروں کی قیادت کرنے والا جہمان بن محمد بن سیف العتیبی کا تعلق نجد کے ایک بدو قبیلے سے تھا۔ العتیبی کو 1978 میں سعودی حکومت نے اس کے کچھ ساتھیوں کے ساتھ حراست میں لے لیا تھا۔ رہائی ملنے کے باوجود العتیبی کے خیالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر نئے اسلامی سال کی شروعات پر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور 20 نومبر 1979 کو فجر کی نماز کے موقع پر اپنے تقریباً 500 ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہو کر دروازے بند کر دیے اور ہزاروں نمازیوں کو یرغمال بنا کر مسجد کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اتنا ہی نہیں، العتیبی نے اپنے بہنوئی محمد بن عبداللہ القحطانی کو امام مہدی بھی قرار دیا۔ یہ صدیوں میں پہلا موقع تھا جب خانہ کعبہ عام مسلمانوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ سعودی حکومت نے اس واقعے سے نمٹنے کے لیے اپنی فوج بھیجی، لیکن خانہ کعبہ کے تقدس اور کم ٹریننگ کی وجہ سے سعودی فوجی بغاوت کرنے والوں کے خلاف متاثر کن کارروائی کرنے میں ناکام رہی۔ سعودی حکومت نے پوری دنیا میں اس خبر کے عام ہونے سے بچنے کے لیے ہر طرح کا نیٹ ورک بند کر دیا تھا، لیکن وہ اس میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو پائے۔ پاکستان میں جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی، اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے پر حملہ کر دیا گیا، کیونکہ ایران کی جانب سے اسے امریکی اور صہیونی سازش قرار دیا گیا تھا۔ مسلسل ناکامی کے بعد سعودی حکومت نے فرانس کی حکومت اور پاکستانی فوج سے مدد طلب کی۔ فرانسیسی کمانڈوز نے سعودی فوج کو ایمرجنسی ٹریننگ دی تاکہ وہ حملہ وروں کا خاتمہ کر سکیں، لیکن کیونکہ مکہ میں غیر مسلم افراد کا داخلہ منع ہے تو سعودی اہلکاروں نے پاکستانی فوجیوں کی مدد سے 4 دسمبر کو یہ بغاوت بلاخر ختم کر دی۔ پوری کارروائی کے دوران سعودی اور پاکستانی آرمی کی جانب سے اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ بھاری ہتھیاروں سے مسجد کو نقصان نہ پہنچے، اور شاید اسی وجہ سے حملہ وروں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کئی دن لگ گئے۔ بہرحال اس آپریشن میں مسجد کی عمارت کو حملہ وروں کی طرف سے کافی شدید نقصان ہوا، لیکن خانہ کعبہ محفوظ رہا۔ ذرائع کے مطابق اس واقعے میں سینکڑوں ہلاکتیں ہوئی تھیں، جن میں حملہ وروں کی بڑی تعداد نمازی اور فوجی بھی شامل تھے۔ العتیبی سمیت 60 سے زیادہ حملہ وروں کو حراست میں لے لیا گیا، جنہیں جنوری 1980 میں سزائے موت سنا دی گئی۔ العتیبی کے بہنوئی القحطانی، جسے امام مہدی قرار دیا گیا تھا، وہ بھی کارروائی کے دوران ہلاک ہو گیا تھا۔ بہرحال امام مہدی کا دعویٰ کرنے والا، اس پوری سازش کو انجام دینے والا اور اس کے تمام ساتھیوں کا دردناک انجام ہوا،
اور اس طرح یہ پورا معاملہ صدی کے سب سے بدترین واقعات میں سے ایک بن گیا۔